اطہر کاظمی صاحب، بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے گا، اور ایسا الیکشن کی صورت میں ہی ہے۔ ایک تو الیکشن سے پہلے کلیئرٹی بڑی ضروری ہے۔ نون لیگ کی اگر ہم بات کریں اور جس طرح سے بیانیے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر پہلے کچھ اور بیان دیا جاتا ہے، پھر کسی ظاہر ہے کہ وجہ سے وہ بیان بدل لیا جاتا ہے اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس لیول پر لیڈرشپ میں اتنی میچورٹی ہونی چاہیے تاکہ بیانات بار بار چینج نہ ہوں؟ دیکھیں، اس وقت کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ جس طریقے سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے استقبال کرنا ہے، اور ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ عوام کے اندر اس طرح سپورٹ نہیں ہے اس وقت نون لیگ کی۔ وجہ آپ کے سامنے ہے، 16 ماہ کی جو حکومت کی کارکردگی تھی، اور اب حالت آپ یہ دیکھ لیں کہ راجہ ریاض صاحب کو بھی کچھ ماہ بعد بھی شامل کیا جا سکتا تھا۔ پھر وہ بشیر میمن جن کے حوالے سے پورا ایک نیریٹو بنایا گیا، دیکھیں جناب، یہ عمران خان کے خلاف یہ ایک سچا، ایماندار، کھرا، انڈیپینڈنٹ، نیوٹرل بیوروکریٹ کھڑا ہو گیا ہے۔ آج وہ اے آر وائی پہ بتا رہے تھے آپ کے رپورٹر کو کہ میں تو نواز شریف کا کارکن ہوں۔ وہ باقاعدہ نون لیگ میں شامل ہو گئے، نہ صرف شامل ہوئے، ابو ہیں نا ریٹائرمنٹ کے بعد، جی شامل ہو گئے، نہ صرف شامل ہوئے بلکہ سندھ میں جو میاں صاحب کے استقبال کی کمیٹی بنائی گئی ہے 12 ارکان کی، اس کے وہ کنوینر مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ شو کرتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ آپ کے پاس بندے نہیں ہیں، آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پھر آپ کو اس طرح کے بیانیے کے اوپر بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آ کے آپ ٹکر لینے کی بات کریں گے تو پھر آپ کے پیچھے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ صرف بیساکھیوں کے اوپر تو اس طرح کا بیانیہ نہیں بن سکتا جب تک آپ کے ساتھ عوام نہ ہو۔ دوسرا، کیا یہ بیانیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ نہیں، اب ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیانیہ واپس لے لیا، یہ انتخابات میں آئیں، اگر یہ جیت جاتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ وہی بیانیہ لیں گے، یہ دوبارہ اداروں کو ٹارگٹ کریں گے۔ ابھی صرف اور صرف اس وجہ سے پیچھے ہو گئے کہ جناب ایک دفعہ ہم اقتدار میں آ جائیں، اس کے بعد پھر جو ہم دیکھ لیں گے ہر کسی لیکن اداروں کی تو نہیں، انہوں نے وہ شخصیات کی بات کی ہے جو پہلے اداروں کا حصہ رہے ہوں۔ جی تو وہ شخصیات اداروں میں ہی کام کرتی تھیں نا جی، اپنے کریانہ سٹور پہ تو نہیں چلاتے تھے وہ۔ اگر اب تو نہیں رہی نا، تو وہی نا، بات تو یہ ہے نا کہ اب تو نہیں رہی، اب نہیں رہی، تو وہ کریں گے تو اسی طریقے سے کریں گے نا کہ وہ ایک بندہ انڈیویجول کیپیسٹی میں تو کوئی کام نہیں کرتا، اس کی تو پوری چین ہوتی ہے، وہ اوپر سے نیچے تک سارے کام کر رہے ہوں گے، اور اس میں کون سی شخصیت کس جگہ پہ پوسٹڈ تھی، کون کہاں پہ تھا، وہ پوری ایک پھر چین بنتی ہے۔ اسی طرح عدالتوں کے اندر جو جج صاحبان ہیں وہ کوئی ذاتی فیصلے تو نہیں دیتے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان کو آگے پکڑ لیں گے تو وہ تو پھر آپ کو پتا ہے پھر وہ پرابلم تو ہوگی، کیس تو بہت سارے وہ پھر آپ کو کھولنے پڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو شخصیت واپس آ رہے ہیں ان کا اپنا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ اپنا لیگل سٹیٹس یہ ہے اس وقت تک کہ وہ سزا یافتہ ہیں اور مفرور ہیں، اور وہ احتساب کی بات ان کی کر رہے ہیں جن کو وہ ایفیڈیوٹ دے کے گئے تھے، یا کہ جناب گارنٹی کہ میں 4 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا۔ ان عدالتوں کا آپ کیسے احتساب کر سکتے ہیں کہ جن عدالتوں کے آپ خود مفرور ہیں، یا جن دوسرے لوگوں کا آپ کے اس موقع کے اوپر کہ آپ کے پاس وہ مورل ہائی گراؤنڈ ہے؟ باقی ہاں، اگر عوام آپ کو الیکٹ کرتی ہے، آپ انتخاب میں حصہ لیتے ہیں، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔